اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 2 میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اسے مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ متقی کون ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے عمل میں لا سکیں۔ تو متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آخرت کا دن۔ ہم نے ان سب میں سے کسی کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو یہ غیب پر ایمان ہے۔ یہ مومنوں کی یا متقیوں کی پہلی صفت تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس میں خود کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں اور نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو مومنوں کی جو دوسری صفت ہے یا متقیوں کی جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی کوئی نماز مس ہو جاتی ہے، ساری نہیں پڑھ پاتے، تو آج سے ارادہ کر لیں کہ اپنی نمازوں کو مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ نمازیں وقت پر پڑھنی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، اول وقت میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے پہلے اتنی ساری نمازیں مس کی ہیں تو اب میں پچھلی نمازیں کیسے پڑھوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو آپ نے نمازیں مس کی ہیں، اور آج سے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں کوئی نماز مس نہیں کروں گی، میری مدد کریں اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے۔ اور مومنوں کی تیسری صفت کیا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا رزق خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2591 نمبر پہ۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں 3 صفات بتائی ہیں۔ نماز قائم کرنا، سب سے پہلے غیب پر ایمان لانا، پھر نماز قائم کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کے حقوق بتائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں جو مومنین کی یا متقیوں کی 3 صفات بیان کی، ہم نے ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ غیب پر ایمان رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان صفات کو کیوں عمل کریں ان پر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے، اپنا گول بنائیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، پھر ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔